میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جنگ خیبر، یہ قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور فاصلے پر شمال مغرب میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ قلعہ ایک زرخیز علاقہ تھا اور یہاں پر عمدہ قسم کی کھجوریں بہت اعلیٰ مقدار کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی ہی تھا اور عرب میں سب سے زیادہ یہودی یہاں پر ہی آباد اور جنگجو اور مالدار تھے۔ ان کو اپنی جنگی طاقتوں اور مال پر اتنا ناز اور گھمنڈ تھا کہ یہ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جانی دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت مضبوط قلعے بنا کر رکھے تھے جہاں پر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سازشوں میں، ان قلعوں میں اور میٹنگ میں مشغول تھے۔ ان کو دکھ اور تکلیفیں پہنچانے میں ہر وقت مشغول رہتے تھے اور میٹنگ کرتے رہتے تھے۔ در حقیقت یہ 8 قلعے اور یا محل تھے اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ خیبر کہلاتا ہے، اور ان تمام قلعوں کے آثار آج بھی موجود ہے۔ ان میں سے 8 قلعے بہت ہی مشہور ہے جن کے نام کچھ یوں ہے: قطبیہ، نام، شگ، موس، داتا، صاب، وسیخ اور سالم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ خیبر کے قلعے کی قبیلے غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 لشکر کے ساتھ مل کر ان کا سپہ سالار ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے روانہ ہو گئے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے حضرت صباب بن ارطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سربراہ اور محافظ مقرر کیا اور ان کو ہی افسر مقرر کیا، اور آپ نے 3 جھنڈوں کو تیار کروایا۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور دوسرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور حاص علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کے اندر عنایت فرمایا، جبکہ ازدواج مطہرات کے میں سے آپ نے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت قلعے کے حدود میں اپنی سپاہیوں کے اندر اور صحابہ کے اندر داخل ہو گئے، اور نماز فجر کے بعد آپ جب وہاں پر سامنے ہوئے تو یہودیوں نے شور مچایا کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ وہاں پر جب کفار کی میدان میں مسلمان اتر جاتے ہیں تو ان کی صبح بہت بری ہو جاتی ہے۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اپنے بچوں اور عورتوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نام کے اندر ہی جمع کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنی فوجوں کو نتاتا اور قموس کے قلعوں کے اندر اکٹھا کر دیا۔ ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے کیونکہ قلعوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو ان پر تیروں کی بارش برسا کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ ان قلعوں میں سے سب سے زیادہ محفوظ قلعہ قلعہ قموس تھا، اور مرہب یہودی جو کہ عرب کے پہلوانوں میں سے 1000 کے برابر تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ عرب کے اندر سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے جو کہ 1000 لوگوں پر بھی بھاری ہے۔ اس قلعے کے رئیس کا نام تھا سلام بن مشکم، جو کہ اس وقت بیمار تھا، لیکن قلعہ نتاتا کے اندر فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ ان یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 تک فوج تھی جو مختلف قلعوں میں اور ان کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کی ہوئی تھی۔ جب خیبر جنگ کا آغاز ہوا تو قلعے نام پر سب سے پہلے وار شروع ہوا۔ حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہت بہادری اور جان نثاری کے ساتھ یہ جنگ کی، لیکن شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ نانا بن الحقیق یہودی نے
نے دیکھ لیا اور چھت سے بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جن سے ان کا سر کچلا گیا اور یہ صحابی شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے 50 مسلمان شہید زخمی ہو گئے، مگر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نامی اور قلعوں پر بھی فتح آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ قلعے کے اندر 50 مجاہدین زخمی ہو گئے، جس کے اندر 50 مجاہدین زخمی ہوئے اور ایک شہید ہو گئے۔ ان تمام قلعوں کے اندر سب سے مضبوط قلعہ قلعہ قموس تھا، اور وہ سب سے زیادہ محفوظ بھی تھا، اس لیے یہودیوں کے سب سے زیادہ فوجیں یہی پر موجود تھی، جو کہ ان کا سب سے بڑا سپاہی مرہب بھی اسی قلعے کے اندر موجود تھا۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس قلعے کے فتح کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی روز گزرنے کے باوجود بھی یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تام کر اس قلعے کی فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے، جبکہ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن ان دونوں نے قلعہ فتح نہیں کیا۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے اعلان فرمایا، جس شخص کو میں جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر ہوگا، یعنی خیبر کو ضرور فتح کرے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دونوں ہاتھوں سے خیبر کا فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت سن کر تمام صحابہ یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش یہ سعادت ان میں سے کسی ایک کو نصیب ہو جائے۔ اگلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے اندر شدید تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلب کیا، اور جب وہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعب دین ان کی آنکھوں پر پھیر دیا، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی، اور یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست مبارک میں آپ نے تما دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قلعہ قموس کی طرف پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس سوال کا جواب اینٹ اور پتھر سے اور واروں سے دیا، جس کا قلعے کا رئیس مرہب خود ہی میدان میں اترا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، کوئی ہے جو میرے مقابلے کا ہو، جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جس کے بعد لڑائی کا آغاز ہوا اور پہلا وار مرہب نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنے واروں کے بعد ایک ہی وار مار دی، اور اس کی جو ٹوپی تھی وہ کٹی، اس کا سر کٹ گیا، اور وار اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ مرہب زمین پر گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی فوج ٹوٹ پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار یہودیوں کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا، ان کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کا دروازہ جسے 20 آدمی کھولا کرتے تھے، اسے ایک ہاتھ سے اکیلے ہی اکھاڑ دیا، قلعے کے سامنے والے دروازے کے خندق پر رکھ دیا، تاکہ مسلمان گھوڑ سوار سبھی اس قلعے کے اندر داخل ہو سکے، اور اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے 93 یہودی ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہو گیا، جہاں اس قلعے میں اس کے آثار اور وہ نشان ابھی بھی باقی ہے۔ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش کے مطابق وہاں قلعے میں رہنے کا تو اجازت دیا، لیکن ان کا آمدنی کا آدھا حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے، اور اگر مستقبل میں مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف
سازشیں کر رہے ہیں تو وہ دوبارہ سے بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر بنو زیر کے سردار حیب بن اخطب کی بیٹی وہ بھی اس میں گرفتار ہو گئی، جن کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو کسی حد تک تو گھنونی سازشوں سے رہائی مل گئی، اس کے علاوہ ان کو بے پناہ معاشی فائدے بھی ملنے لگے۔ اس جنگ کے بعد بنی نذیر کے یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے طور پر گوشت دیا جس میں اس نے زہر ملایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس ہو کر اس کو تھوک دیا، لیکن آپ کے ایک صحابی بشر بن برا نے آپ کے ساتھ ہی کھانے میں شریک تھے، اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری کا اثر وہ زہر ہے جو خیبر میں ان کو کھلایا گیا تھا۔ اس گوشت کے ذریعے مسلمانوں کو جنگی اور بھاری تعداد میں بہت سامان ملے، اس سے مسلمانوں کی طاقت اور بڑھنے لگی اور فتوحات کا سلسلہ پھیلتا ہی گیا۔